بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مہک میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز۔ زارا کیس کی کاروائی کیسے مکمل ہوئی؟ زارا کیس میں کیسے پولیس نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور کس طرح اگر پولیس کوئی کام کرنے پر آئے تو کتنا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی جرم کو پکڑنے کے لیے پولیس کا، اس کے بارے میں آج میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں گی۔ ڈی ایس پی میاں عابد رشید نے انٹرویو دیتے ہوئے تمام کاروائی جو ہوئی کیسے ہوئی تمام تفصیلات بتائیں، اس کیس کو کیسے مکمل انویسٹیگیشن کر کے عدالت میں پہنچایا گیا۔ ڈی ایس پی میاں عابد کا کہنا ہے کہ SHO محمد تقیر، سکندر اور یاسر اور اس وقت تو جو ہے ایک ٹیم بن چکی ہے جس نے تحقیق اور تفتیش کرنی ہے۔ زارا کیس کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہے، لیکن یہ وہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی تحقیق کی۔ ڈی ایس پی میاں عابد رشید کا کہنا تھا کہ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کی CCTV فوٹیج اکٹھی کی گئی اور مین ملزمان سگنا بی بی جو کہ زارا کی ساس ہے اور نوید جس کو لاہور سے اسپیشل اس کام کے لیے بلایا گیا، ان لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔ اب وہ تفصیل، ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 دن سے نوید نامی لڑکا جو ہے وہ زارا کی نند کے ہاں یاسمین کے ہاں رہ رہا تھا، اس کو بلایا گیا تھا۔ سگنا بی بی نے 3 دن پہلے لاہور سے، قتل کے 3 دن پہلے لاہور سے اس کو بلانے کے بعد اس کو یاسمین کے گھر رکھا۔ پھر انہوں نے جب یہ سارا پلان کیا اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہمسایوں، کیونکہ یاسمین کا گھر جو ہے اپنی والدہ کے گھر کے قریب ہی تھا، پھر یاسمین کی جو ماں ہے سگنا بی بی جو مین کردار ہے جس کا، وہ اس بہانے سے کہ بھئی ہماری جو چھت ہے اس کی تاروں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کسی تاروں کا بہانہ کر کے ہمسایوں کے گھر کی چھت پر چڑھی، اس چھت پہ جا کے اس چھت کے ذریعے نوید کو اپنے گھر میں ٹرانسفر کیا، مطلب چھتیں پھلانگ کر نوید کو اپنے گھر بلایا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جب نوید اس گھر میں چلا گیا تو اس کے بعد زارا کی ماں نے اپنے کمرے میں، سگنا بی بی نے اپنے کمرے میں اس کو بٹھایا۔ اپنے کمرے میں بٹھانے کے بعد تقریباً 7 ساڑھے 7 کے قریب جو ہے وہ اس کو لے کر چلی گئی زارا کے کمرے میں۔ جب زارا کے کمرے میں لے کر گئی تو زارا کا بیٹا، اس کی آنکھ کھلی، وہ رونے لگا، سامنے مشکوک مطلب ایک انجان چہرہ دیکھ کے جب وہ رونے لگا تو ماں کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اتنی دیر میں زارا کی ساس سگنا جو ہے وہ وہاں سے نوید کو لے کر دوبارہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک سٹور میں چھپا دیا۔ زارا اٹھی، زارا کا بیٹا رویا تھا، اٹھ کے اس نے فیڈر بنا کے جب وہ معمول کے مطابق اس نے دیکھا کہ بھئی جو میری نند ہے وہ اتنی صبح غیر مطلب آنا بنتا نہیں ہے، وہ کیوں آئی ہے؟ اس نے اس سے پوچھا، وہ کہتی ہے میرے کان میں درد تھی۔ زارا کی نند نے کہا جی میرے کان میں درد تھی جس کی وجہ سے میں صرف دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر مجھے ملا نہیں ہے تو میں اب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی کچھ ٹائم کے بعد۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ زارا واپس کمرے میں گئی، اپنے بیٹے کو لے کر اور جا کر سو گئی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب زارا کی ساس پھر سے نوید کو لے کر اس کمرے میں گئی۔ اس کو کمرے میں لے جانے کے بعد اس کے منہ پر تکیہ رکھا نوید نے۔ ڈی ایس پی میاں عابد رشید کے انٹرویو کے مطابق تکیہ رکھا نوید نے زارا کے منہ پر اور زارا کی ساس نے اس کی ٹانگوں کو پکڑا، اس کے پاؤں کو پکڑا، اور جس دوران بیٹے کی دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ زارا کے بیٹے کی جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، وہ پھر سے رونے لگا۔ پھر لہٰذا زارا کی جو نند ہے یاسمین، وہ اس کے بیٹے کو اٹھا کر باہر لے گئی، لیکن وہ روتا رہا کیونکہ بیٹا ذرا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ زارا کا جو بیٹا ہے اس کا تعلق اپنی دادی کے ساتھ ذرا اچھا تھا، مانوس تھا اپنی دادی سے، تو اس کی دادی اس کو چپ کروانے کے لیے جاتی ہے باہر، تو اتنی دیر میں پتا چلتا ہے کہ زارا کی سانسیں نوید نے منہ پر تکیہ رکھ کر ختم کر دی ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے یاسمین پہلے اندر جاتی ہے کہ کیا وہ ختم ہو گئی ہے، پھر نوید باہر آتا ہے، آ کر اس کی ساس کو سگنا کو بتاتا ہے کہ اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے بیان کے مطابق زارا کو اس کے کمرے سے اٹھا کر زارا کی ساس کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے، جو کہ اس کا بیٹا دیکھتا ہے۔ پھر اپنی ماں کو لے جاتے ہوئے وہ پھر اونچی رونے لگتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر رونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد
جیسے تیسے کر کے انہوں نے بچے کو سلایا اور بدبخت لوگوں نے زارا کو کاٹنا شروع کر دیا ٹوکے اور چھری کے ساتھ. ٹوکے کا استعمال کرتے ہوئے اور چھری کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ ساتھ دیا زارا کی ساس نے اور اس کی نند نے اور کیے نوید نے. کرنے کے بعد وہ ساتھ ساتھ جسم کو دھوتی رہی. کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ پانی بہاتے رہتے ہیں کہ خون نکل جائے, یہ لوگ اس طرح دھوتے رہے. پھر ان کے پاس مختلف توڑے تھے, مختلف چیزیں تھی اس کو باڈی کو پیک کرنے کے لیے. پھر ان کو انہوں نے مختلف چیزوں میں لپیٹا, مختلف چیزوں میں انہوں نے لپیٹ کے پھر توڑوں میں بند کر جو ہے ان لوگوں نے اس کو نالے پر پھینک دیا. انہوں نے مختلف توڑوں میں لپیٹنے کے بعد انہوں نے کسی کو شک نہ ہو پھر جا کر نالے میں پھینکا اور اس کے ہے وہ نوید کے حوالے کیا. وہ دوسرے گاؤں میں اس کو جلا کر آیا. اب پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہم اس گھر میں گھسے تو ضرورت سے زیادہ, مطلب جب پولیس کے پاس یہ رپورٹ آئی کہ اس طرح سے زارا لڑکی مسنگ ہے تو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ وہاں پر خوشبو کا استعمال کیا گیا تھا. ضرورت سے زیادہ خوشبو کا استعمال کیا گیا ہوا تھا جس کے بعد ہمیں شک ہوا. پھر سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ گلیوں میں جو کہ لگی ہوئی تھی یاسمین کے گھر کے باہر اور جو کہ زارا کی ساس کے گھر کے باہر, جو اس کے سسرال کے باہر کیمراز تھے, ان کی فوٹیج اکٹھی کی جس میں باقاعدہ طور پر دیکھا گیا 2-3 دن کی جب زارا کی ساس کے ساتھ وہ نوید نامی لڑکا ایک گیپ کے ساتھ چل کے اس کی یاسمین کے گھر جا رہے ہیں. پھر یاسمین جو کہ اور چھری گھر بھول آئی تھی, اسی دوران وہ 2-3 دفعہ ان کے چکر لگے. صبح بھی ان کے چکر لگے گلی میں. زارا کی ساس کے پہلے صبح چکر لگے جب وہ بلانے کے لیے گئی. پھر اس کے بعد اس کی نند جو کہ گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ایک منٹ کی ایک کلپ دیکھنے کے بعد پھر ہمیں شک ہوا. پھر ہم نے ان کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد پھر جو آپ کو پورا بیان دیا جا رہا ہے تب ہی کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد ہی یہ لوگ اس نالے تک پہنچے جس نالے پر انہوں نے یہ تمام کاروائی کی ہوئی تھی, پھینکی تھی اس کی باڈی اور سی ڈی آر نکلوائی. سکندر نامی پولیس ہے, اس انسان نے یاسمین کے موبائل کی تمام سی ڈی آر نکلوائی. پولیس نے بہت اہم کردار ادا کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ 14 دن کے اندر ہم نے اس کیس کو مکمل انویسٹیگیٹ کر لیا ہے اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان ملزمان کو جو ہے اس وقت جیل میں روانہ کیا جا چکا ہے.